جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم نافع ينتفع به او كما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹنگ کرو گے تو کبھی بھی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی کوئی ایک نعمت نہیں، دو نعمت نہیں، اور کچھ ایسی نعمت نہیں کہ جن کو ہم گن کر کے اس کو جوڑ سکیں. اللہ کی بے تحاشا نعمتیں ہیں ہم پر. ہم صبح سے لے کر شام تک کے جو جیتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ اللہ کی نعمت ہے. ہماری ہر ایک سانس اللہ کی نعمت ہے. ہماری ذات میں اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں: سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے آفاق میں، آسمانوں کے کنارے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے انسان کے خود اپنی ذات میں، اس لیے تاکہ یہ بات حق ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ حق ہے، قرآن آیا ہے وہ حق ہے، رسول آئے ہیں وہ حق ہے، رسول کی تعلیمات جو آئی ہیں وہ حق ہیں. یہ بات واضح ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کو ظاہر کریں گے، دکھائیں گے انسانوں کو. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو گے تو ان کو گن نہیں سکتے. انہی انعامات میں، انہی احسانات میں، انہی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور وہ نعمت ہے اولاد کی، وہ نعمت ہے اپنے بچوں کی. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے ان کے پاس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت کا مسئلہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم کسی نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے کسی نعمت کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. قرآن پاک نے بچوں کے والدین کو یہ تعلیم دی ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ میرے اللہ میرے لیے میرے بچوں کو نیک و صالح بنا دیجئے، میرے بچے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں. یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، ترغیب ہے. جہاں قرآن یہ ترغیب دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کے نیک ہونے کی دعا کرو، اپنے بچوں کو نیک بنانے کی دعا کرو، وہیں قرآن پاک تعلیم دے رہا ہے بچوں کو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ اپنے والدین کے آگے سر جھکا کر کے، کندھوں کو جھکا کر کے انتہائی نرمی کے ساتھ کھڑے ہو رہا کرو، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو: اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما دیجئے جس طریقے سے والدین نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ بچوں کے اوپر والدین کا کیا حق ہے اور والدین کے اوپر بچوں کا کیا حق ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی نیک جگہ پر، اچھے مصرف میں، مسجد میں، مدرسے میں، یا کسی پڑھنے والے کی تعلیم میں ہم نے پیسوں کو خرچ کر دیا، اپنی جان لگا دی، اپنی محنت لگا دی، اور اس کے بعد وہ چیز باقی رہی، جب تک کہ وہ چیز باقی رہے گی اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. اگر اسی چیز کو الٹا کیا جائے کہ ہم کسی غلط جگہ میں اپنا پیسہ لگا دیں، غلط جگہ میں اپنی جان لگا دیں، غلط جگہ میں اپنا وقت لگا دیں، اور وہ غلط چیز، گناہ والی چیز، برائی والی چیز قیامت کے دن تک کے اگر باقی ہے تو اس کا گناہ ہم کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اگر علم نافع چھوڑا ہے تو اس کا علم نافع کا جو اثر بعد والوں تک کے رہے گا اور اس پر عمل کیا جاتا رہے گا تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اور اگر اسی چیز کو الٹا کر لیا جائے کہ اگر ہم علم نافع کے بجائے علم زار چھوڑ دیں، غلط علم چھوڑ دیں، ایسا علم چھوڑ دیں جو دوسرے کے لیے بھی ہلاکت کا سبب ہو اور ہمارے لیے بھی ہلاکت کا سبب ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک کہ وہ علم باقی رہے گا وہ غلط چیز باقی رہیں گی، کتابوں میں باقی رہیں گی اور اس پر کوئی عمل کرتا رہے گا تو اس کا گناہ ہم کو قیامت کے دن تک کے ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو آج کا میرا ٹاپک ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک اولاد اگر ہم نے چھوڑ دی وہ ہمارے لیے دعا کرتی رہے گی تو اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا، اور ہمارے مر جانے کے بعد ہماری اولاد بھلے کام کرنے کے بجائے گناہ کے کام کرتی رہی اور ہم کو اذیت پہنچاتی رہی تو اس کا گناہ بھی ہم کو قیامت کے دن تک کے ملتا رہے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے اس اولاد کی کس طریقے سے پرورش کی، کس طریقے سے اس کو پالا اور کیا تم نے اس کو تعلیم دی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آج کل ہمارے سامنے ہمارے غیر مسلمین بھائیوں کے بہت سارے تہوار ہیں، جن میں سے مشہور و معروف تہوار دیوالی ہے، اور اس دیوالی میں وہ لوگ پٹاخے جلاتے ہیں اور دیا جلاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس میں کام کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ کام تو کرتے ہی ہیں، وہ لوگ شریک تو ہوتے ہی ہیں، وہ لوگ سیلیبریٹ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں اکثر دیکھا جاتا ہے اور اکثر محلوں میں، بلکہ کہا جائے کہ ہر محلے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بچے بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین کا فل سپورٹ ہوتا ہے، ان کے والدین ہی ان کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ پٹاخے لے کر کے آؤ جلاؤ۔ اور بعض جگہ تو ایسا دیکھا گیا کہ 10-12 سال کے بچے تو درکنار، بلکہ 20-25 اور 30 سال کے لوگ بھی اس میں شریک رہتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، طریقے کو اپنائے گا، تو اس شخص کا آخرت میں انجام اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب کے طریقے کو اپناتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہودی کے طریقوں کو اپناتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے طریقے کو اپناتا ہے تو اس کا حشر قیامت میں غیر مسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہمارا حشر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، ان تمام نیک و بزرگ لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم طریقے دوسرے کے اپنائیں اور ہمارا حشر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ کہ آج مسلم محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں وہ مسلمان بچے پٹاخے نہیں جلا رہے ہیں کہ جن کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، یا ان کے والدین اس کا رونا نہیں روتے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، یا ان کے والدین اس بات کا بھی رونا نہیں روتے کہ وہ 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے مکتب میں دے کر کے اپنے بچے کو دینی تعلیم اور صحیح عقیدہ نہیں دے سکتے۔ ان کا رونا ہے اس چیز کا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا رونا ہے اس چیز کا کہ ہم جو ہے غریب ہیں، ہم ٹھیلا لگاتے ہیں، ہم فنا کام کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور جب پٹاخوں کی بات آتی ہے تو 10-20 روپے ان کو روز دے دیے جاتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے گلیوں میں پٹاخے دگاتے ہیں اور دوسرے کے چین کو، دوسرے کے سکون کو خراب کرتے ہیں۔ دوسرے کے گھر میں اگر کوئی شخص پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی نہ جانے کن کن بیماریوں میں مبتلا ہے، اور دوسروں کے گھروں کے سامنے جا کر کے وہ پٹاخے جگاتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا سبب ہمارے پیسے بنتے ہیں، ہمارا سپورٹ بنتا ہے۔ تو ان کے والدین کو سوچنا چاہیے، ان کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیے پیسے دے رہے ہیں۔ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں 10 روپے، ہم جو پیسہ اپنے بچے کو دے رہے ہیں 20 روپے، بغیر اس سے پوچھے کہ بیٹا یہ کہاں خرچہ کرو گے، تو یہی پیسے کل قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اور یہی بچے جن کو ہم اپنی دینی تعلیم سے روک رہے ہیں، جن کو ہم صحیح عقیدہ دلانے سے، صحیح عقیدہ بتانے سے اور صحیح تعلیم دینے سے ہم روک رہے ہیں، مکتب میں جانے سے روک رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو روک رہے ہیں، پیسوں کا بہانہ کر کے اور پیسوں کی جو ہے وجہ بتا کر کے، تو یہی بچے کل قیامت کے دن جو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بننے تھے، جو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بننے تھے، تو کہیں یہی بچے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائیں۔ ان کے والدین کو سوچنا چاہیے۔ تمام چیزیں سوچی جا رہی ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کو پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔
آج ہم ان پیسوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں، جب نمازوں میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد تعمیری مرحلے سے گزر رہی ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریے، تب ہمارے جیب سے 1 روپیہ اور 2 روپیہ اور 5 روپے نکلتے ہیں، تب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے پیسہ بڑا قیمتی ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بڑی مشکلوں سے آتا ہے، اور جب انہی پیسوں کے بارے میں ہمارا بچہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم کو 5 روپے اور 10 روپے اور 20 روپے دے دیجیے، ہم پٹاخے لے کر کے آئیں گے اور دگائیں گے، تو ہمارے جیب سے فوراً نکل جاتے ہیں اور ہم ذرہ برابر سوچتے نہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ بچے والدین کے لیے ثواب کا اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو کہیں ان بچوں کے والدین ہی کی وجہ سے، ان کی حرکت کی وجہ سے یہ بچے ان کے لیے عذاب کا اور جہنم کا سبب نہ بن جائیں۔ تو تمام والدین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں اور ان کے پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو سکون ملے، اور جب قبر کی زندگی شروع ہو تو ان کے بچے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اور تمام بچوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام برے کاموں سے ہمارے اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔